تعلق بڑھ جائے گا، بیٹا ماں باپ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا، تعلق کمزور ہو جائے گا۔ شاگرد کا استاد سے تعلق ہے، استاد کے حقوق ہیں، شاگرد استاد کے استاد شاگرد کے حقوق ادا کرے، باہمی تعلق بڑھتا ہے۔ مرید پیر کے پیر مرید کے حق کو ادا کرے، باہمی تعلق بڑھتا ہے۔ رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے حق کو ادا کرے، تعلق بڑھتا ہے۔ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، قربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حق کی ادائیگی میں کوتاہی آ جائے تو پھر تعلق کمزور ہو جاتا ہے، محبت کم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا یہ ضابطہ ہے کہ جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کا حق زیادہ بھی ہے، اس کا حق مقدم بھی ہے۔ مثال کے طور پر باپ اور بھائی کو لیں، باپ کا مقام بڑا ہے، باپ کا حق زیادہ بھی ہے، باپ کا حق پہلے بھی ہے۔ ماں اور بیٹی کو لیں، ماں کا مقام بڑا ہے، ماں کا حق زیادہ بھی ہے، ماں کا حق پہلے بھی ہے۔ ماں کا حق پہلے ادا کیا جائے گا، پھر بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا حق ادا کیا جائے گا۔ باپ کا حق پہلے ادا کیا جانا ضروری ہے، پھر بیٹے کا، بھائی کا، دوست کا حق ادا کیا جائے گا۔ اور یہ حق آسانی سے اس وقت ادا ہوتا ہے جب صاحب حق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جب صاحب حق کی پہچان ہو جائے حق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو اپنی ماں کی عظمتوں کو جانتا ہے ماں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ جو باپ کے کمال کو، باپ کے مقام کو جانتا ہے باپ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ جو اپنے پیر کے احسانات کو جانتا ہے، شفقتوں کو جانتا ہے، پیر کے حق کو ادا کرتا ہے۔ جو اپنے استاد کے احسانات اور استاد کی شفقتوں کو جانتا ہے، استاد کا حق ادا کرتا ہے۔ جو رشتہ دار پڑوسی کی ضرورت کو جانتا ہے، رشتہ دار پڑوسی کے حق کو ادا کرتا ہے۔ جو محبت والے کی محبت کو جان جائے پھر اس کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرات صحابہ صحابیات امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچان گے، آپ کی عظمتوں کو جان گے، آپ کے کمال کو جان گے، آپ کی کمال، آپ کی عظمت کو پہچان گے۔ نبی علیہ السلام جو امت کے ساتھ والہانہ تعلق رکھتے ہیں، صحابہ اس تعلق کو جان گے۔ نبی علیہ السلام نے امت کی وجہ سے جن مصائب کو صاحب برداشت کیا صحابہ جانتے ہیں، جن مشکلات کا سامنا کیا صحابہ جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو پہچان گے، پھر آپ دیکھیے ہر ایک صحابی نے اور ہر ایک صحابیہ نے امام الانبیاء کے حق کو ادا کیا، اور ہر ایک حق کو کامل درجے میں ادا کیا ہے۔ وجہ وہ صاحب حق کو پہچان گے، عظمت رسول کو جان گے، نبی کے کمالات کو جان گے، نبی کی محبت و وفاؤں کو جان گے، نبی علیہ السلام کو پہچان گے، نبی کے حق کو ادا کر گے۔ آج امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء کو مانتے ضرور ہیں لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آج ماننے والے تو 2 ارب کی تعداد میں موجود ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی پہچان رکھنے والے بہت کم تعداد میں ہیں۔ پہچان کے فقدان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہے۔ ہم بھی اگر نبی علیہ السلام کو پہچان جائیں گے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور یہ پہچان نبی کی سیرت کو پڑھنے سے آتی ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے سے آتی ہے، نبی علیہ السلام کے کمالات کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے سے آتی ہے۔ کملی والے کی سیرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی ولادت سے آپ کی وفات تک کا تذکرہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ کملی والے کی سیرت کا تذکرہ، سیرت شروع ہوتی ہے عالم ارواح کی۔ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا سرکار کی سیرت موجود ہے۔ اللہ نے جناب آدم کی روح کو جسم کے ساتھ تعلق قائم کیا، جناب رسول پاک کی سیرت موجود ہے۔ انبیاء دنیا میں آئے، نبی علیہ السلام کی سیرت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے حالات کملی والے کی سیرت کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت آپ کی سیرت کا حصہ ہے۔
نبی علیہ السلام کا بچپن آپ کی سیرت کا حصہ ہے، لڑکپن سیرت کا حصہ ہے، جوانی سیرت کا حصہ ہے، تجارت سیرت کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام کی نکاح سیرت کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام کی جلوت ہے، خلوت ہے، سیرت کا حصہ ہے، عبادت سیرت کا حصہ ہے، اخلاق سیرت کا حصہ ہے، عادات سیرت کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام کے کمالات، عظمتیں، معجزات سیرت کا حصہ ہے، آپ کے اصحاب، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج سیرت کا حصہ ہے، آپ کی فتوحات سیرت کا حصہ ہے، آپ کی ملاقاتیں سیرت کا حصہ ہے، آپ کا وصال آپ کی سیرت کا حصہ ہے، آپ کے وصال کے بعد قبر کی زندگی آپ کی سیرت کا حصہ ہے، معاشر کے میدان کی زندگی، عظمتیں آپ کی سیرت کا حصہ ہے، جنت میں جانے تک نبی علیہ السلام کی سیرت چلتی رہتی ہے، ذکر پاک چلتا رہتا ہے۔ جو کملی والے کی سیرت کو پہچاننے والے ہیں، عظمت کو، کمال کو، معجزات کو، صداقت پر دلائل کو جاننے والے ہیں، ان کے اندر جو ایمان کی نورانیت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے میں ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ سرکار کی سیرت کو پڑھنے سے نور ایمان بڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے سے کردار بدلتا ہے، اخلاق بدلتا ہے، کملی والے کی سیرت کو پڑھنے سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ نبی علیہ السلام کا دین پھیل جائے تو اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کو عام کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو عام کیا جائے، ہدایت پھیل